دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ماعون پارہ نمبر 30 کے پڑھنے میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ارأیت الذی، تو عموماً اس کو اے کچھ لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، تو اس کو اے نہیں پڑھنا بلکہ ای پڑھنا ہے۔ ارأیت الذی۔ اب یہاں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس زی میں زے کی آواز آتی ہے۔ اگر آپ لذی پڑھ رہے ہیں لذی تو یہ غلط ہے، کیونکہ عربک کے اندر ذال کو زا کے ساتھ مکس نہیں کیا جاتا۔ ذال کو جب پڑھیں گے تو زی کی آواز نہیں آئے گی۔ تو اب یہ کیسے ہوگا؟ تو عربک کے اندر ہر لیٹر کو پڑھنے کا ایک مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے، وہاں سے وہ لیٹر ادا ہوتا ہے۔ تو جب ذال پڑھیں گے تو ہمارے جو اوپر والے سامنے کے دو دانت ہیں اس کے کناروں پہ جب ہماری زبان لگے گی تو پھر ذال ذال، تو پھر زے کی آواز نہیں آئے گی، تو اس کو لذی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لذی پڑھیں گے تو وہ زا سمجھا جائے گا، جب زا سمجھا جائے گا تو لفظ کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ تو ارأیت الذی، لذی۔ آگے چلتے ہیں یکذب۔ اب یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے جو کاف ہے اس کو موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے، اور ذال میں وہی کہ زی کی آواز نہ آئے۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ بو کی جگہ بو پڑھتے ہیں، یکذبو، تو یہ زیبو نہیں پڑھنا۔ با کی جو پیش جب بھی آ جائے کسی لیٹر پہ تو انگلش میں جو یو کی ساؤنڈ ہے وہ آنی چاہیے، یا پھر ہورن گول کر لیں تو پھر بھی وہی ساؤنڈ آتی ہے، جیسے یکذبو، زیبو۔ آگے بالدین۔ اب دی کو لمبا کریں گے، عموماً ہم لوگ لمبا نہیں کرتے، کیوں لمبا کریں گے؟ یاد رکھیں جب بھی زیر کے بعد یا کے اوپر جزم آ جائے تو ہم اس زیر کو لمبا کریں گے، بالدین۔ آگے چلتے ہیں فذالک۔ اب اس میں بھی زی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے بلکہ ذا، فذالک الذی، لذی۔ یہاں بھی وہی زی کو لمبا کریں گے جیسے یہاں پر کیا تھا، اور بالدین میں زیر کے بعد یا ساکن پہ کیا تھا۔ آگے یدعو الیتیم۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی جو عین کی ادائیگی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے یدعو ال، تو یہ ال حمزہ کی آواز ہے، جبکہ یہاں پر تو عین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عین کو ادا کرنا سیکھنا ہے۔ وہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو ہمارے جو گلے کے 3 حصے کیے جاتے ہیں عربک کے اندر، اس کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے عین کی آواز آتی ہے، یعنی جو ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے ہمارے گلے کے درمیان میں جو باہر کی طرف بھی نکلی ہوتی ہے، تو وہ وسط حلق کہا جاتا ہے، وہاں سے عین عین، تو وہاں سے عین کی آواز نکلے گی، ادروائز یہ حمزہ سمجھا جائے گا، اور اگر آپ نے حمزہ پڑھ دیا تو آپ خود سوچیں کہ وہ لفظ کا مطلب چینج ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے۔ یدعو الیتیم، یدعو الیتیم۔ اب تی کو پھر وہی لمبا کریں گے۔ آگے ہے ولا یحض۔ اب یہاں عموماً لوگ لا کو لمبا نہیں کرتے اور پڑھتے ہیں ولا یحض، تو یہ ولا یحض نہیں پڑھنا، یاد رکھنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا زیر کے بعد یا ساکن آئے، یا کے اوپر جزم ہو تو زیر والے لیٹر کو لمبا کرتے ہیں۔ اب جب بھی زبر کے ساتھ الف آئے گا، زبر کے بعد، یعنی زبر کے بعد الف آئے گا تو اس زبر والے لیٹر کو لمبا کریں گے، ولا یحض۔ اب یہاں پہ ہا میں بہت زیادہ یعنی اس کو مکس کر دیا جاتا ہے دوسرے چشمے والے ہا کے ساتھ، تو اس کو پڑھنا ہے یحض۔ جہاں سے عین ادا ہوتا ہے حلق کے گلے کے درمیان سے، وہیں سے ہا بھی ادا ہوتا ہے، یحض یحض۔ آگے علی طعام۔ اب اس کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تعامل تو یہ تا سمجھا جائے گا، تا میں تا کی آواز ہے، جبکہ یہاں پہ یہ طا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ طا کو موٹا پڑھنا ہے۔
طعام المسکین. آگے فویل فویل، اب اس کو نہیں پڑھنا. عموماً لوگ پڑھتے ہیں فویل، تو اس کو فویل نہیں پڑھنا بلکہ فویل. آگے للمصلین. اب یہاں بہت زیادہ غلطی، یہاں پہ عموماً لوگ سین پڑھ جاتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے مسلین تو وہ سین سمجھا جائے گا، جبکہ یہاں پہ تو صاد ہے، تو صاد کو پھر کیسے پڑھا جائے؟ صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، مصلین. جیسے تو اور صاد، دو لیٹر آج ہم نے دیکھے جو جہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں آپ نے ان کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. ادروائز جو تو ہے وہ تا کے ساتھ مکس ہو جائے گا، اور جو صاد ہے وہ سین کے ساتھ مکس ہو جائے گا، جو کہ غلط ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. الذین، اب یہاں پہ وہی ذال والی یہ غلطی کہ زی کی ساؤنڈ نہ آئے. الذین ہم، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہا آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ یہ والا ہا، ان دونوں کی اگر آواز آپ خود ٹرائی کریں، اگر ایک جیسی آواز آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے نا، کیونکہ عربک کے اندر کوئی بھی ایسا لیٹر نہیں ہے جس کی ساؤنڈ سیم ہو جائے. اگر سیم ہوگی تو پھر کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ آپ نے یہاں کون سا ہا پڑھا ہے، تو یہ لفظ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو ہا ہے یہ گلے کے باٹم نچلے حصے سے آتا ہے، جو ہمارے سینے کی طرف حصہ ہے، آخری حصہ گلے کا کہہ سکتے ہیں. ہم ایسے پڑھتے ہیں، ہا ہا. الذین ہم، اس کے بعد پھر عن عین کی آواز صحیح ہونی چاہیے، عن صلاتہم، اب صاد کو موٹا کرنا ہے. آگے ساہون، سین کو باریک اور ہا کو گلے کے نیچے والے حصے سے. آگے چلتے ہیں. الذین ہم یورا، اب عموماً لوگ اس کو یورا پڑھتے ہیں، یورا نہیں کرنا، را کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے. یوراؤن، جب بھی زبر کے ساتھ الف آئے، یعنی جب بھی را کے اوپر، یہ را کا قاعدہ کہلاتا ہے کہ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو اس را کو موٹا پڑھا جائے گا. آگے ہے وَيَمْنَعُونَ اب یہاں پہ دیکھیں وہی لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ آئین ٹھیک کر لیا تو آپ کو صحیح ہو جائے گا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عموماً لوگ ما اور او کو لمبا نہیں کرتے، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، الف واو یا. اگر زبر کے ساتھ الف ہوگا تو آپ نے زبر والے لیٹر کو لمبا کرنا ہے اور ہمیشہ کرنا ہے. اسی طرح پیش کے بعد واو کے اوپر جزم ہوگی تو پیش والے لیٹر کو لمبا کریں گے. کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے یوں اپنا ہاتھ بند کیا اور اس میں ایک انگلی کھلتے ہوئے جتنی دیر لگی ہے اتنا آپ نے لمبا کرنا ہے. ماعون. تو یہ تھی آج کی ہماری سورہ ماعون. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو عام روزمرہ زندگی میں ایک عام انسان بھی جس کو یاد ہوتی ہیں اس کو پہلے کور کیا جائے. اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت جلد، یعنی 3 سے 4 ویڈیوز اگر آپ اچھے سے دیکھ لیں تو آپ کی تقریباً ساری غلطیاں امپروو ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ آپ کی اصلاح ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ تو آپ ہمیں اس کا کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی نماز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہماری اس چینل پہ نماز سے متعلق پوری پلے لسٹ موجود ہے. وہاں پہ ہر یعنی رکن جو ہے رکوع کی، سجدے کی، الفاتحہ کی، سورہ اخلاص کی، جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ہر ایک کے متعلق بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز الگ کر کے رکھی گئی ہیں. تو آپ وہ دیکھ کے تقریباً آپ کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. تو روزانہ ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نماز بہت اچھے سے ہو جائے گی. اور جب آپ کا تلفظ اور یہ مخارج ٹھیک ہوں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے میں لذت آئے گی، لطف آئے گا، آپ کو مزہ آنے لگے گا. آپ کا دل کرے گا کہ ہاں اب قرآن پڑھنے کا یعنی اچھا لگا ہے، مزہ آیا ہے.
تو اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور یوٹیوب کے اوپر یا جہاں کہیں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو سپورٹ کرتے رہا کریں۔ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم تو کل یہاں ہوئے نہ ہوئے، یہ ویڈیوز تو یہیں رہیں گی، تو آج آپ کا کیا ہوا ایک شیئر، آپ کا کیا ہوا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، جس کی وجہ سے کل آخرت میں ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔